میں ایف بی نیوز کے طرف سے جو ہے نا ٹیم کو تمام جتنی راجہ شہزاد صاحب کے نگرانی میں آئی ہوئی ہے ان کا تمام شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم ہر پازیٹیو چیز کو اجاگر کریں گے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے محلے کی مسجد میں بطور امام مسجد مقرر کیا ہے۔ جی ناظرین، یہ کشتی بالکل ریڈی ہے۔ یہاں پہ ایک فیملی ہے جو یہ کشتی رانی کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ سب لوگوں نے لائف جیکٹ پہن لی ہیں اور پراپر ایک سیفٹی کا نظام بھی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے، ہم ان سے جلدی میں کمنٹ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولے آل مغلا سے ہیں۔ فیملی کے ساتھ ہیں؟ جی فیملی کے ساتھ آ رہی ہے۔ بس یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے علاقہ، ہمارے گاؤں کا ٹھیک ہے، چکوال کا اور کافی علاقہ ہے، یہ بہت اچھا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ گھومنے آئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھا علاقہ ہے یہ۔ جی بالکل، یہ صافی علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک نیچرل جھیل ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیچرل جھیل تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ پارک جو ہے نا یہ باقاعدہ ڈیولپ نہیں کیا گیا، جہاں پر فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھ سکے اور آرام سے بیٹھ کے اپنے کھانا کھا سکے۔ یہ ہے بالکل، جہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ محظوظ ہیں، کافی مطمئن نظر آئے ہیں۔ وہاں پہ یہ ایک بھائی گلہ بھی کھا رہے ہیں، تو ان کے یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ فیملی کے ساتھ کوئی پراپر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ ایسے ریسٹورینٹ تو ہیں یہاں پہ ہے، لیکن ساتھ اتنے درخت ہیں، باغات ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھنے کی کچھ جگہ ہونی چاہیے۔ درختوں کے اور باغات کے درمیان میں آپ چاہ رہے ہیں کہ گرمی کو کم کرنے کے لیے پراپر ایک سپیس مہیا کی جائے جہاں پہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے تو بندہ بیٹھ سکے، سکون سے آرام کر سکے تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنی گرمی میں بندہ اتنا زیادہ تو نہیں گھوم کر سکتا نا۔ بالکل، اتنی گرمی میں زیادہ دیر بندہ نہیں سستانے کے لیے کوئی اسپیشل جہاں پہ کوئی کام یہ کہنا تھا، یہ یہاں پہ آئے ہوئے ایک بھائی جان کا۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بالکل، ابھی ہم کلر گاہ کی وادی میں موجود ہیں اور یہاں سے تحصیل پریس کلب کے ایک نمائندہ ملک رفیق انمول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اس سارے ایونٹ کو کس اینگل سے، کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا پلیز ہمیں بتائیے گا اس ایونٹ کے بارے میں، کیا کیا یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں اور آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو تقریر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے؟ جی یہ بہت زبردست ہے، بڑا اچھا انہوں نے ٹی ڈی سی پی ٹورزم والوں نے بڑا اچھا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بوٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، نیچے کشتیاں وغیرہ بھی ہیں، اور بھی یہاں پر جو آ رہے ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعاون کر رہے ہیں، بہت اچھی ہے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او چودھری علی اکبر صاحب ہیں ادھر ایس ایچ او، انہوں نے بڑے اچھے اس کو پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی تک بھی بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، پنڈی سے، کراچی سے، باہر تقریباً ہر جگہ سے یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک صحافی کی آواز تھی جو یہ آپ تک پہنچی ہے۔ یہ چونکہ ہم تو ایک دن کے لیے آئے ہیں اور یہ پورے اس ایونٹ کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے کیپچر کر رہے ہیں۔ اور جی ناظرین، کیوں بھولیں جو لوگوں کی آواز بنتے ہیں، تو میرے ساتھ ہمارے صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے اور ڈسٹرکٹ چکوال میں ان کی بہت اسپیشل کارنامے ہیں۔ یہ اپنا ان کا نیوز پیپر بھی ہے اور ایک بہت بڑے چینل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس ایونٹ کے حوالے سے کہ یہ سیکنڈ ڈے ہے اور انہوں نے صبح سے ہمارے ساتھ یہ ورکنگ کر رہے تھے، تو یہ اپنی آنکھ سے کیا دیکھ پائے ہیں اور یہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک صحافی کی کیا آواز ہے اور ایک مطلب سینئر جرنلسٹ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کوئی کمیاں ہیں جن کو دور کیا جائے اور کوئی میسج اگر چھوڑنا چاہے تو۔ السلام علیکم۔ شکریہ کہ آج جو ہے جو دوسروں کو سنتے ہیں آج ان کو بھی سنانے کی آپ نے ایک بہت اچھی کوشش ہے۔ سب سے پہلے جی میں عید مبارک کہوں گا اپنے تمام بہن بھائیوں کو
اہل جان اسلام کو کہ الحمدللہ جو رمضان کی عبادات ہیں اس کے بعد اللہ پاک نے عید الفطر جیسا ایک خوبصورت دن ہمیں دیا ہے اور ہم اس دن کو ان دنوں کو بلکہ انجوائے کر رہے ہیں جی. تو آج یہاں پہ کلر کار میں ایکچوئل میری بھی چینل کی طرف سے ڈیوٹی تھی تو میں یہاں پہ موجود ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جو قوم ہے وہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ اس میں ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے. اگر یہ انہوں نے عبادت کی ہے رمضان المبارک میں, باقی جو انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کی جو تعمیل کی ہے, بجاوری کی ہے, تو آج اسی سج دھج کے ساتھ یہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے ہیں اور ان دنوں کو جو سرکاری ملازمین ہیں یا بزنس مین ہیں اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جی کہ الحمدللہ جیسا کہ ہم میڈیا پرسن اکثر آپ بتا رہے ہیں کہ چکوال اور کلر کا آنے والے وقت میں اس کا بہت بڑا ایک جو ہے اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو تو کا ضلع قرار دیا گیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کہ ابھی پچھلے دنوں بڑی زبردست TDCP کے حوالے سے, ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حوالے سے بہت بڑی ایک جیپ ریلی بھی ہوئی ہے. تو یہاں پر میری چینل پہ ایک رپورٹ بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو کلر کار کو ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے کر یہاں سے ٹورسٹ بس جو ہے وہ چلانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. چونکہ وزیر سیاحت کا تعلق بھی چکوال سے ہے تو ہمیں الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو یوں ایکسپلور ہو رہا ہے کلر کار کے بارے میں, لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مری جو ہے وہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ریزارٹ ہے ٹورزم کے حوالے سے, لیکن اب لوگ جو ہیں وہ کلر کار کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ جو فیملیز ہیں جن سے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں فیصل آباد سے, لاہور سے اور میاں والی سے لے کے اٹک تک اور پنڈی تک کے لوگ جو ہے وہ آج کلر کار پہنچے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک تھوڑا سا گلہ بنتا ہے کہ ہمارے جو 32 کانسٹیبلز ہیں ٹریفک پولیس کے, وہ آج کل سے مری بھیج دیے گئے ہیں یا 2 دن سے مری بھیج دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ شارٹیج ہو گئی ہے. تو ٹریفک پولیس جو ہے وہ یہاں پہ جو آج موجود ہے انہوں نے اس کو 1 وے کیا ہے, لیکن جو پارکنگ مافیا ہے انہوں نے یہاں کا آج جو حسن ہے وہ پوری طرح سامنے نہیں آنے دیا. انہوں نے گاڑیاں دور دور رکوا دی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں فیملیز اور خاص کر چھوٹے بچے, اب جو خواتین ہیں وہ شہزاد حمید بھائی اتنی دور سے چل کے نہیں آ سکتے. تو یہاں پہ رش ابھی بہت کم ہے, اتنا نہیں ہے, لیکن چونکہ گرمی ہے دن کا موقع ہے تو انشاءاللہ تعالی شام کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوگا. ٹھنڈی ہوا البتہ چل رہی ہے اور پتہ دے رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ بالکل کوئی ابھی بات رہ تو نہیں گئی, لیکن یہ حقیقی معنوں میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ نیچرل جھیلز ہیں, نیچرل لیک ہے اور نیچرل بیوٹی ہے یہاں کی, جسے محظوظ ہونے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں. تو سب یہاں پہ سیکورٹی کا تو چلے آپ نے وہ ذکر کیا, لیکن کچھ لوگوں کے یہاں پہ گلے تھے کہ ہم سستانے کے لیے بھی کوئی یہاں پہ کوئی پراپر نہیں ہے, چونکہ یہ باغ ہیں, درخت ہیں, تو ایسی کچھ چیزیں بھی, کچھ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جی بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہاں پہ TDCP والوں کے یہ جو بنا ہوا ہے اس میں بھی کمرے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہر بندے کی پہنچ سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک جہاں پہ نہیں رہ سکتا. باقی جو اس کے علاوہ نیچے جو بنے ہوئے ہیں جو رومز ملتے ہیں وہ ایک تو لوگ جھجک کی وجہ سے بھی نہیں جاتے وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں تو ہم کمروں میں رہنا, تو پھر گھومنے پھرنے تو ہم نہیں آئے. لیکن یہ بالکل گلہ آپ کا بجا ہے کہ یہاں پہ ریسٹ رومز ہونے فیملیز کی ڈریس, اگر کسی میں نہانا ہے تو اس کے لیے واش رومز اور جو ہے نا باتھ روم وغیرہ جو ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے. یہ کمی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے
اور بالکل جہاں پہ یہ کمی ہے لوگ تھوڑے سے یہاں آ کے مایوس بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے اس فورم کے توسط سے یہ آواز بنتی ہے کہ ان لوگوں کا جو یہاں پہ اتنی دور دراز سے آتے ہیں ایک ویژن لے کے آتے ہیں کہ وہاں جائیں گے یہ ہوگا, لیکن جب ان کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ اگر ان کی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں کسی حد تک. جی بالکل, یہ ہم حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس اپنے جو بھی ایک اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس کو پائے تکمیل تک جلدی سے جلدی پہنچایا جائے.